آج ہم بات کرنے والے ہیں گریٹ ہسٹری آف اسلام، جو 1400 سال پہلے سے بھی زیادہ پرانی اور بدل چکی۔ ہم جب بھی کوئی ویڈیو بنا جنگی یرموک، جنگی قادسیہ، جیروسلم، اسرائیل کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ I love Israel۔ ایک کوشچن لوگ بار بار پوچھتے ہیں اس سب کا سورس کیا ہے؟ یہ سب لاتے کہاں سے ہو؟ کوہستانی بھائی، اس کا سورس کیا ہے؟ کہ آخر ہماری ان ساری باتوں کا سورس کیا ہے؟ یہ ہمارا سورس، بلکہ یہ صرف ہمارا نہیں، پوری اسلامک ہسٹری کا سورس یہی کتابیں ہیں۔ تاریخ طبری، ابن اسیر، ابن کثیر اور ابن خلدون اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ پوری دنیا میں آلموسٹ انہی کتابوں کو اسلام کی ہسٹری سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے بھی بڑا کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ آخر اسلام کی ہسٹری کے ان کتابوں کا سورس کیا ہے، اور یہ ساری بڑی بڑی بکس آخر آئی کہاں سے۔ ان بکس اور ان کے لکھنے والے اسکالرز کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے پہلے خلیفاؤں نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی کوئی بھی ہسٹری نہیں لکھی، کیونکہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ زیادہ تر صحابہ اب بھی زندہ تھے اور انہیں اسلام کی ساری ہسٹری کا پہلے سے پتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے صحابہ دنیا سے جانے لگے، مسلمانوں کی نئی جنریشنز اسلام کی ہسٹری کو بدر، احد، خندق جیسی جنگوں کو بھولنے لگے، اور کچھ ینگ لوگ تو اسلام کے ہیروز جیسے خالد بن ولید اور علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر رومن اور پرشین امپائر کے ہیروز ہرکیلیس اور رستم سے امپریس ہونے لگے۔ اب اس ینگ جنریشن کو اسلام کے ہیروز کی یاد دلانے کے لیے پہلی بار مسلمانوں کے ایک بہت بڑے خلیفہ نے کام شروع کیا، جن کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بنتے اس زمانے کے ایک بہت بڑے اسکالر ابن شہاب الزہری کو اپنے پاس بلایا اور انہیں حکم دیا کہ میری اس خلافت میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہر جگہ جا کر لیکچرز دو۔ اب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دنیا کے آخری کچھ ہی صحابی زندہ تھے، تو ابن شہاب نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سیکھا اور اسے آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھانے لگے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے مسلمان ہمارے ان گریٹ ہیروز کو بھول جائیں۔ اور ان کے انہی میں سے 2 اسٹوڈنٹس کو آج پوری دنیا جانتی ہے، ابن اسحاق اور امام مالک، جس کے بعد ابن شہاب نے اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی کتاب لکھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ کتاب پوری کی، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو شہید کر دیا گیا، اور عمر بن عبدالعزیز کے شہید ہوتے ہی اس کے صرف 30 سال بعد پوری بنو امیہ کی حکومت ٹوٹ گئی، اور بنو امیہ کے ساتھ ساتھ ابن شہاب کی لکھی ہوئی اسلام کی تاریخ کی پہلی کتاب بھی دنیا سے غائب ہو گئی۔ اب بنو امیہ کی خلافت تو دنیا سے ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد دنیا میں ایک نئی خلافت شروع ہوئی، عباسی خلافت۔ اب عباسی خلافت میں بھی بنو امیہ کی طرح بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن ان میں ایک بات ایسی تھی جسے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ عباسی علم، نالج سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک عباسی بادشاہ نے رومن امپائر سے ایک بہت بڑی جنگ صرف افلاطون کی ایک کتاب کے بدلے میں ختم کر دی تھی۔ عباسی خلافت کے بادشاہ منصور نے بنو امیہ کے کیپٹل کو ختم کر کے دنیا میں مسلمانوں کا ایک نیا کیپٹل بنایا، بغداد۔ اور اس کے اندر اس نے دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنائی، جسے آگے جا کر بیت الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم کا نام ملا۔ یہ لائبریری بناتے عباسی بادشاہ منصور نے اسی ابن شہاب الزہری کے اسٹوڈنٹ ابن اسحاق کو اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ اور اسلام کی ہسٹری پر دوبارہ ایک کتاب لکھو، لیکن کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک، اس میں پوری دنیا۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند نہیں تو لائک کریے، شیئر کریے، اینڈ
सब्सक्राइब करिए।